بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ حکومت کی جانب سے دسمبر 2019 کے آخری ہفتوں میں بینکوں سے قرضوں کی وصولی میں 55% اضافہ سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکی فوجیوں یا اثاثوں پر حملہ کیا تو تہران کی 52 تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومتی ایجنسی کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ہے۔ امریکی شہریوں اور جنگ مخالف گروہوں کے کارکنوں نے استقامتی محاذ کے سپہ سالار جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے امریکہ کے دہشت گردانہ اقدام کے خلاف ملک کے 70 شہروں من جملہ واشنگٹن میں احتجاجی اجتماع کیا ہے۔ سینکڑوں برطانوی باشندوں نے برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے جمع ہو کر عراق میں انجام پانے والے امریکہ کے حالیہ دہشت گردانہ حملے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ اور صومالی دہشت گرد تنظیم الشباب نے کینیا کے علاقے لامور میں قائم ایک مشترکہ امریکی اور کینیا کے فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے 170 نمائندوں نے عراق سے امریکی افواج کے اخراج کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے حوالے سے اپنی ویڈیو خطاب میں فرمایا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے مشرقی وسطی میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ ایران کے شہر اہواز میں سپاہ اسلام کے عظیم الشان کمانڈر شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی تشییع جنازہ میں کئی ملین افراد نے شرکت کر کے سپاہ اسلام کے عظیم الشان کمانڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اہواز کے عوام اپنے محبوب اور پسندیدہ کمانڈر کے استقبال اور تشییع جنازہ کے لیے سڑکوں پر امڑ آئے۔ سال نو کے آغاز پر مقامی سطح پر 1 تولہ سونے کی قیمت 90,800 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت 77,840 تک پہنچ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کابینہ میں رد و بدل کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے کہ صوبے کے نئے وزیر تعلیم اکبر ایوب صرف میٹرک پاس ہے۔ طرابلس کی حکومت نے کہا ہے کہ لیبیا کے دارالحکومت میں ایک فوجی اکیڈمی پر فضائی حملے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت کی جانب سے دسمبر 2019 کے آخری ہفتوں میں بینکوں سے قرضوں کی وصولی میں 55% اضافہ سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں پہلی مرتبہ 6 ماہ میں حکومت کی بینکوں سے قرضوں کی وصولی نے 10 خرب کی سطح عبور کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے 27 دسمبر 2019 تک 11 خرب 16 ارب روپے کے قرضے لیے۔ 22 دسمبر 2019 تک حاصل کیے گئے قرضے 717 ارب روپے تھے، جس کا مطلب ہے کہ حکومت نے آخری ہفتے میں 400 ارب روپے کا قرض لیا، جو 55% زیادہ ہے۔ حکومت کی جانب سے بینکوں سے قرضے کے حصول میں اضافہ مرکزی بینک کی جانب سے فائنینسنگ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگست 2019 میں 1 تولہ سونے کی قیمت 90,150 جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 77,289 تک پہنچ گئی اور عالمی سطح پر سونے کی قیمت $1,540 تک پہنچ گئی تھی۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کابینہ میں رد و بدل کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے کہ صوبے کے نئے وزیر تعلیم اکبر ایوب صرف میٹرک پاس ہے۔
خیبر پختونخوا کابینہ میں 1.5 سال بعد ہی رد و بدل کرتے ہوئے 4 وزراء کے قلمدان تبدیل کر دیے گئے تھے، جبکہ مزید 2 نئے وزراء، 1 مشیر اور 8 معاونین کو حکومتی ٹیم کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اسی تبدیلی کے نتیجے میں اکبر ایوب خان کو محکمہ تعلیم کا وزیر بنایا گیا تھا، جن کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ صرف میٹرک پاس ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی ویب سائٹ پر درج معلومات کے مطابق اکبر ایوب خان نے 1988 میں میٹرک کی تعلیم مکمل کی، جبکہ اس کے بعد کی تعلیم کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اکبر ایوب کی تعلیم میٹرک ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ نجی ٹی وی چینل سے خصوصی بات چیت کے دوران وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے DG ISPR نے کہا کہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ DG ISPR نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کسی کا یا کسی چیز کا فریق نہیں بنے گا، لیکن صرف امن کا شراکت دار بنے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے متعلق سوال کے جواب میں DG ISPR نے کہا کہ اس واقعے کے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئی ہے۔ طرابلس کی حکومت نے کہا ہے کہ لیبیا کے دارالحکومت میں ایک فوجی اکیڈمی پر فضائی حملے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس حملے میں 28 کیڈٹس ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ وزیر صحت حامد بن عمر نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد اب بھی بڑھ رہی ہے۔ حکومت کی اتحادی فورسز نے کہا ہے کہ یہ حملہ ان کے مشرقی حریفوں نے برگیڈیئر جنرل خلیفہ حفتر کے حمایت میں انجام دیا تھا، جو لیبیا کے دارالحکومت پر اپریل 2019 سے حملے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکی فوجیوں یا اثاثوں پر حملہ کیا تو تہران کی 52 تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں جمعے کو فضائی کارروائی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کرنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ 52 کا ہندسہ 1979 میں تہران میں امریکی سفارت خانے میں 1 سال تک یرغمال بنائے گئے امریکیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کے نشانے پر ایران کے اعلیٰ سطحی اور نہایت اہم مقامات ہیں جو اس کے لیے ثقافتی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارا جواب انتہائی تیزی سے اور سخت ہوگا۔ امریکہ اب مزید خطرہ مول نہیں لے گا۔ سیکورٹی ذرائع نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ تہران کی جانب سے بدلہ لینے کے اعلان کے بعد ہفتے کو بغداد میں امریکی سفارت خانے کے باہر 2 مارٹر گولے داغے گئے۔ اس دوران عراق کے شہر البلاد میں قائم امریکی فوجی اڈے کو بھی 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ عراقی فوج اور امریکی فوج نے بغداد اور البلاد میں میزائل حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ ایران کشیدگی پر عالمی برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس ضمن میں یورپی یونین، ترکی، روس، فرانس اور جرمنی سمیت کئی ممالک نے جہاں امریکی کارروائیوں کو خطے کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا، وہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ دنیا ایک اور خلیجی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ، یورپی یونین، ترکی، روس، فرانس اور جرمنی سمیت کئی ممالک نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے امریکی اقدام کو خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ عالمی رہنماؤں نے فریقین سے برداشت اور پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کے صدر نے عراق میں پچھلے کچھ ہفتوں سے جاری اشتعال انگیزی اور انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ہر صورت کم ہونی چاہیے۔ جرمن وزارت خارجہ نے ٹویٹ کی کہ وزیر خارجہ صورتحال پر برطانیہ اور فرانس سے رابطے میں ہیں اور معاملات سلجھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ترک وزارت خارجہ نے امریکی اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جنرل سلیمانی کے قتل سے خطے میں جاری تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ دنیا ایک اور خلیجی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ روس اور چین نے بھی امریکی اقدام پر شدید نکتہ چینی کی ہے، جبکہ شام، لبنان اور عراق بھی امریکہ کو ہدف تنقید بنا چکے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومتی ایجنسی کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کی فیڈرل ڈیپوزیٹری لائبریری پروگرام کی ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا۔
اور ہیکرز نے ویب سائٹ پر رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کی تصویر اور ایرانی پرچم لگا دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہیکرز کی جانب سے پیغام میں لکھا گیا کہ ایران کی سائبر طاقت کا یہ صرف چھوٹا سا مظاہرہ ہے۔ امریکی شہریوں اور جنگ مخالف گروہوں کے کارکنوں نے استقامتی محاذ کے سپہ سالار جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے امریکہ کے دہشت گردانہ اقدام کے خلاف ملک کے 70 شہروں من جملہ واشنگٹن میں احتجاجی اجتماع کیا ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں ہونے والے ان اجتماعات میں شریک لوگوں نے ایران اور عراق کے خلاف امریکہ کے جنگی اقدامات کی مخالفت میں نعرے لگائے اور صہیونیوں کے چنگل سے فلسطین کی آزادی کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکہ کی جنگ مخالف تنظیموں من جملہ کوڈ پنک، پیس اینڈ جسٹس الائنس، جنگ سے پاک دنیا اور دیگر جنگ مخالف گروہوں نے امریکہ کے 70 شہروں میں احتجاجی اجتماعات منعقد کر کے ٹرمپ کے جنگ پسندانہ اقدامات اور پالیسیوں کی مخالفت کی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر بھی لوگوں نے پرجوش طریقے سے مظاہرہ کر کے ٹرمپ کی جنگ پسندانہ پالیسیوں اور ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے امریکی اقدام کی مذمت کی۔ اسی طرح کے اجتماعات کینیڈا میں بھی ہو رہے ہیں اور جنگ مخالف تنظیموں نے پورے کینیڈا میں ایران اور عراق کے سلسلے میں امریکہ کے جنگی اقدامات کے خلاف مظاہروں کی کال دی ہے۔ سینکڑوں برطانوی باشندوں نے برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے جمع ہو کر عراق میں انجام پانے والے امریکہ کے حالیہ دہشت گردانہ حملے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ غیر ملکی نیوز کے مطابق سینکڑوں برطانوی باشندے وزیر اعظم بورس جانسن کے دفتر کے سامنے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے پر مبنی امریکی انتظامیہ کے غیر قانونی اور مہم پسندانہ فیصلے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کے اس دہشت گردانہ اقدام کی پوری صراحت کے ساتھ مذمت کرے۔ اس مظاہرے کا اہتمام برطانیہ کے سب سے بڑے جنگ مخالف کیمپین اسٹاپ وار کی قیادت میں کیا گیا، جس میں ملک کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کے سرکردہ چہرے بھی شریک تھے۔ اور صومالی دہشت گرد تنظیم الشباب نے کینیا کے علاقے لامور میں قائم ایک مشترکہ امریکی اور کینیا کے فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ فوجی ذرائع نے خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ عسکریت پسند لامو کے فوجی اڈے میں داخلے کی کوشش میں ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ الشباب دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے جڑی ایک شاخ ہے جو صومالیہ میں اقوام متحدہ کی حمایت سے قائم حکومت کے خاتمے کی کوشش میں ہے۔ ادھر کینیا کے حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کے اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا، تاہم سیکورٹی فورسز اس فوجی اڈے کی تلاش میں مصروف ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔